بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 42 کے بعد دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتو اور ادا کرو، الزکاۃ زکات، یعنی بنی اسرائیل کو ایک تو یہ تعلیم دی گئی، ایک تو یہ تنبیہ کی گئی کہ تم جو اللہ کی آیات کو چھپا رہے ہو اور اس چھپانے کے بدلے میں دنیا کا بہت تھوڑا سا فائدہ تم لینا چاہتے ہو، اس سے تم باز آ جاؤ اور اللہ سے ڈرو، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، بلکہ اللہ کے دین کی تعمیل کرتے ہوئے جو دین اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان کا قیام کرو، اللہ کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعو اور رکوع کرو، یعنی جھکو، مع الراکعین، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے سامنے جھک چکے ہیں تو اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے، جھکنے والے لوگ، ان کے ساتھ مل کر تم بھی اللہ کے سامنے رکوع کرو۔ نماز کو قائم کرنے کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ظاہر ہے یہ ہر صاحب نصاب پر ہوتی ہے، اور صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ، 52 تولے چاندی یا اس سے زیادہ، یہ چاندی یا سونے کی شکل میں موجود ہو، یا 52 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنے پیسے موجود ہوں، یا اتنا دکاندار ہے تو اس کا سامان تجارت موجود ہو، تو 1 سال اگر اس کو گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر 2.5% اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ہر اس صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اس نصاب کے مطابق مال کو سال گزر جاتا ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے کہ عام طور پہ جو معاشی نظام جس میں ہم بس رہے ہیں، یہاں ٹیکس لگاتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی ٹیکس دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مالدار لوگوں سے جو ٹیکس لینے کے لیے زکوٰۃ کا ایک سسٹم بنایا ہے، یہ بڑا شاندار ہے کہ اس میں جو تھوڑا سا بھی مالدار محسوس ہو فوراً اس سے لے لو، ایسی بھی بات نہیں کی گئی۔ اتنا پیسہ، اتنا مال، اتنا سونا، اتنی چاندی، وہ اگر 11 ماہ تک بھی پڑی رہے اس کے پاس زائد، تو 11 ماہ تک زائد پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اس لیے وہ استعمال نہیں ہوئی، لیکن 11 ماہ تک بھی کسی کے پاس پڑی رہے تو اس پر اس سے بھی زکوٰۃ نہیں لینی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید اتفاقاً اس سے بچ گئے ہوں اور وہ اتنا صاحب استطاعت نہ ہو کہ اس پہ سے زکوٰۃ ادا کر سکے، لیکن جب پورا 1 سال گزر جائے پڑے تو پھر یقین ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے پاس یہ مال زائد ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس مالدار کے اوپر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اور وہ بھی صرف 2.5%، جبکہ یہاں جیسے ظالمانہ سسٹم چل رہا ہے، اللہ کے اس دیے ہوئے زکوٰۃ کے پاکیزہ نظام کے سسٹم سے ہٹ کے اس میں ایک بچہ 1 روپے کی ٹافی لینے بھی جاتا ہے تو اس پر بھی وہ 16 پیسے سیلز ٹیکس ادا کر کے آتا ہے۔ اس کی جیب اس بات کی متحمل ہے یا نہیں، ان کو ظالموں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، انہوں نے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، غریب ٹیکس دیتے جاتے ہیں، امیروں کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے بڑا ہی شاندار نظام ہے، یہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے اور بنیادی ارکان میں سے ہے، اس کی ادائیگی بھی ہر اس مسلمان کو کرنی چاہیے جس کے پاس بھی اس کے نصاب کے مطابق مال موجود ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اسلام کے بنیادی رکن کا انکاری ہو گیا ہے، اور اس انکار کی وجہ سے وہ کفر کے درجے کو پہنچ گیا ہے، کیونکہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کچھ لوگوں نے صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا، باقی سارے اسلام کے ارکان کو وہ مانتے تھے، ان کے خلاف انہوں نے اسی طرح سے جنگ کی تھی جیسے کافروں سے کی جاتی. یہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے نماز کے قائم کرنے کے ساتھ. اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے سے مراد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ با جماعت نماز ادا کی جانی چاہیے. جو بھی اللہ کے بندے اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، تو اجتماعی طور پر ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا جائے، یعنی با جماعت نماز ادا کی جائے. رکوع کا تذکرہ بھی یہاں پر بڑا اہم ہے. رکوع بھی ایک بہت ہی دین کا اہم رکن ہے. نماز میں بھی جو اہم ارکان میں سے ہے، رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس دین کے اندر رکوع نہ ہو. تو بہت ہی اہم یہ ایک رکن ہے نماز کا. تو اس رکن کی اہمیت بھی اس آیت سے واضح ہوتی ہے، اور نماز با جماعت کا حکم بھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ نماز کو قائم بھی کرو، زکوٰۃ ادا بھی کرو، اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اتأمرون، کیا تأمرون، تم حکم دیتے ہو. تم امر حکم کو کہتے ہیں. تم امر کرتے ہو یا تم حکم دیتے ہو الناس، لوگوں کو، بالبر، بے ساتھ، البر نیکی، بالبر ساتھ نیکی کے. کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو ساتھ نیکی کے، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو. اللہ اکبر. یعنی لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو نیکیاں بتانا، خود عمل نہیں کرنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کا ذکر یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، کہ خود تم اس پہ عمل نہیں کرتے، اپنے اوپر ان احکامات کو لاگو کرتے نہیں، خود وہ نیکیاں اختیار کرتے نہیں، دوسروں کو تم حکم دیتے ہو نیکی کرنے کا. یہ اس لحاظ سے تو غلط بات ہے کہ کوئی بندہ خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دے. اس کی ذات کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے. ذات کے اعتبار سے یہ عمل برا عمل ہے، قابل مذمت عمل ہے، اس کو اس سے باز آنا چاہیے، خود بھی اس کو عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص خود عمل نہیں بھی کر پا رہا پھر بھی نیک بات کی تلقین اور کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں پر اثرات کے اعتبار سے لوگوں کے فائدے کے لیے یہ چیز بھی بہتر ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ میں اگر خود عمل نہیں کر پا رہا تو میں نصیحت کرنا ہی چھوڑ دوں. کوشش کرے. بہترین صورت یہی ہے کہ وہ خود بھی پہلے باعمل ہو اور پھر لوگوں کو تعلیم دے اور لوگوں کو تلقین کرے. لیکن اگر وہ یہ نہیں کر پا رہا تو وہ دعوت چھوڑ دے، وہ نیکی کی بات بتانا چھوڑ دے، اس لیے کہ مجھ سے خود عمل نہیں ہو رہا، لہٰذا میں خود نماز قائم نہیں کر پا رہا، لہٰذا میں دوسروں کو نماز قائم کرنے کا حکم بھی نہ دوں، میں کسی سے کہوں ہی نہ کہ تم نماز پڑھو، اس لیے کہ میں تو خود نہیں کر پا رہا. تو اگر کوئی نیکی کا حکم کرتا ہے تو یہ عمل بھی نیکی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ نیکی کو پھیلانے کی کوشش تو کر رہا ہے. خود اس کو بہترین صورت یہ ہے کہ عمل اس کو کرنا چاہیے، لیکن یہ آئیڈیل صورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ خیر سے خالی نہیں ہے کہ کوئی بندہ نیکی کی بات کرتا ہے، نیکی لوگوں کو بتاتا ہے، نیکی کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کرتا ہے، خود اس کے عمل میں چاہے کمزوریاں بھی ہیں، تو یہ رویہ وہ کہ بہت پسندیدہ نہیں، لیکن یہ بالکل بیکار اور بے فائدہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خود عمل نہ کرے اور اپنے لیے عمل ضروری سمجھے ہی نہ اور دوسروں کو صرف نیکی بتاتا رہے. اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا بھی یہ رویہ تھا، منافقین کا بھی یہ رویہ تھا آپ وسلم کے دور میں، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے رویوں سے محفوظ فرمائے، آمین. اتامرون الناس، یہ سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں یا جو تم کر نہیں سکتے. تو اتامرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، ساتھ نیکی کے، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، وانتم، اور ہو تم، تتلون، تلاوت کرتے، الکتابہ، کتاب کی. لوگوں کو کہتے ہو سچ بولا کرو،
تو خود کتاب کی تلاوت کر کے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھ کے چھپا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، لوگوں کو سچائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو دیتے ہو حکم نیکی کا، اور خود باوجود اس کے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو اپنی ذات کو بھول جاتے ہو کہ تم خود کیا کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا، پھر لا نہیں، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی، تم عقل نہیں کرتے، یہ رویہ تو تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم ادھر ایک طرف کتاب پڑھو اور دوسری طرف پھر عمل تمہارا جو اس کتاب کے مخالف ہو۔ وَاسْتَعِینُوا، واو اور استعینوا مدد مانگو، مدد طلب کرو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے۔ صبر مصیبت پر، تکلیف پر، دکھ پر اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے سہ جانا، برداشت کر لینا، اور اس پر کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرنا کہ جس سے کوئی گناہ کا معاملہ ہو سکتا ہو، ناشکری ہو سکتی ہو، اللہ کا شکوہ ہوتا ہو، یا یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کر جانا، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر جب کسی بھی صورت میں کیا جاتا ہے تو صبر کے نتیجے میں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تو صبر یہ بھی ہے کہ انسان کا نفس، انسان کا دل وہ کسی نافرمانی کے کام کی طرف لپکے اور وہ اپنے آپ کو اس گناہ کے کام کی طرف جانے سے روک لے، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کی جو مختلف صورتیں ہیں، تمام صورتیں خیر سے خالی نہیں ہیں، بلکہ صبر کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ صبر ثوابہ الجنہ، کہ صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ تو صبر جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے اور بڑے اولو العزم رسولوں کی یہ سنت ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور دنیا میں بھی ہر طرح کی مصیبت کو سہ جانے میں بھی صبر جو ہے انسان کو حوصلہ دیتا ہے، اور ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت میں صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا آنا لازم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے استعانت کے لیے، مدد مانگنے کے لیے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، پہلے نمبر پہ صبر کا اور دوسرے نمبر پہ نماز کا، کہ نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد ملتی ہے اور صبر کے ذریعے بھی اللہ کی مدد ملتی ہے۔ نبی صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ آن پڑتا، آپ فوراً وضو کرتے اور 2 رکعت نوافل جو ہے وہ شروع کر دیتے، نماز ادا فرماتے۔ جب بھی کوئی معاملہ زیادہ بھاری پڑتا، کوئی مشکل حالات آتے، مشکل معاملہ ہوتا، تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ وجہ کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد ملتی ہے، مشکلات میں، پریشانیوں میں ان سے نجات کے لیے نماز جو ہے وہ بہترین ہتھیار ہے۔ تو علماء کا اور عاملین کا یہ وتیرہ رہا ہے ہمیشہ کہ جب بھی ان کو کوئی اس طرح کی آپ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب بھی کوئی مصیبت مشقت آتی، کوئی مشکل آتی، اور تو وہ باوضو ہو کے 2 نفل پڑھتے ہیں، نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے اللہ سے مدد کے حصول کا۔ بہت سارے تاریخی واقعات بھی اس طرح کی اللہ کی مدد کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن مختصراً اتنا ہی کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو ہمیں اس مشکل میں رونے پیٹنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے جا کے اپنی چوں چوں کرنے کی بجائے کرنا یہ چاہیے کہ وضو کرے انسان، 2 نفل پڑھے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر صورت بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آتی ہے انشاءاللہ۔ تو مستعینوا، اور مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، وَإِنَّهَا اور ان بے شک ہاں وہ کیا، وہ نماز، لَكَبِيرَةٌ لا ضرور، کبیرۃ بڑی ہے، لَكَبِيرَةٌ ضرور بہت بڑی ہے، یا ضرور بڑی ہے یا بھاری ہے، الا مگر، علی اوپر، الخاشعین ڈرنے والے یا عاجزی کرنے والے۔ نماز
ویسے تو ایک بھاری کام ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہیں، مشکل ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں یا جو عاجزی نہیں کرتے، ان کے لیے پھر یہ بڑا بھاری اور مشکل کام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے اور عاجزی کرنے والے لوگ ان کے لیے بھاری کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ ضرور بہت بڑی ہے، الا مگر علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یا سوائے عاجزی کرنے والوں۔ اب یہ سوائے کے ساتھ کریں تو اردو میں محاورہ صحیح بنتا ہے کہ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ، ضرور بہت بڑی ہے یا بہت بھاری ہے، الا سوائے علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں کے۔ عاجزی کرنے والوں کے علاوہ جو ہے باقی سب لوگوں کے لیے نماز بہت بھاری اور بہت مشکل عمل۔ اور یہ جو خاشعین ہیں، عاجزی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کی مزید تعریف بیان فرمائی، مزید تعارف ان کا دیا کہ اللہ جینا وہ لوگ یظنون، یہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو اللہ جینا وہ جو یظنون، گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یظنون وہ سمجھتے ہیں، انہم یہ کہ وہ ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یہ کہ وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے۔ عاجزی بھی کن کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر کن کے دلوں میں ہوتا ہے؟ وہ لوگ جن کو یقین ہے، اس بات کا پورا دھیان ہے ان کو کہ ان کے رب سے کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ان کو موت آ سکتی ہے، اور ان کے رب سے ملاقات ہونے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ یہ کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو، ان کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، اور انہیں اس بات کا یقین ہے وانہم اور یہ کہ وہ الیہ راجعون، وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، یہاں تو زندگی ختم ہو ہی جانی ہے، یہاں سے لازماً چلے جانا ہے اور واپس لوٹ کر اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ جن کو یہ یقین ہے وہ عاجزی کرنے والے ہیں، اور جن کو یہ یقین ہوتا ہے وہ عاجزی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے پھر نماز قائم کرنا آسان کام ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، النَّاسَ لوگوں کو، بالبر ساتھ نیکی کے، وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ ہو تم، تتلون الکتاب تلاوت کرتے تم کتاب کی، افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم سمجھتے یا کیا پھر نہیں تم عقل کرتے، وَاسْتَعِینُوا اور مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ ضرور بہت بھاری ہے یا بہت بڑی ہے، الا مگر یا سوائے، علی الخاشعین خاشعین کے یا عاجزی کرنے والوں کے یا ڈرنے والوں کے، الا علی الخاشعین سوائے عاجزی کرنے والوں کے، الذین وہ لوگ، یظنون جو گمان کرتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں، انہم یہ کہ وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یہ کہ وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ